آپ کے ساتھ ایک نئی چیز، کوشش میری ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نئی جدت اور ایک نئی معلومات اور ایک نئی انفارمیشن آپ کو پہنچاؤں۔ بہت پسند کیا جا رہا ہے کہ میں نام کے عدد سے، نام کے الفابیٹ سے، سٹارٹنگ نیم سے جو میں ویڈیوز شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اس میں بہت سے لوگ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی سی میں آپ کو تھوڑی سی اپنی ایک اس بارے میں بتا دوں کہ میں کیوں اس چیز کے لیے آج زیچے کے بارے میں، یا جو چیز میں آج آپ کے سامنے آج پیش کر رہی ہوں، وہ مجھے کیوں اس طرف متوجہ کر رہی ہے۔ بہت سے 20-25 سال پہلے جب سے میری پریکٹس شروع ہوئی ہے اس اپنے اسٹرالوجی میں، اس وقت یہ اکا دکا لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے، کوئی بلیو کرتے تھے، کوئی نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے اس وقت میں ٹین ایج میں تھی، میں آپ کو تھوڑا سا اپنا شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو ٹین ایج میں مجھے ایک زیچہ دیکھنے کو ملے۔ میرے والد محترم پروفیسر محمد افضل، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، میرے استاد، میرے ایک لونگ فادر، اور میرے سب کچھ وہی تھے، اور آج بھی میرے لفظوں میں اور ہر چیز میں وہ مجھے سب سے پہلے یاد رہتے ہیں، اور میں ان کو کبھی بھی ایک لمحہ بھی نہیں بلا سکتی۔ تو وہ مجھے اس چیز کی ترویج کے لیے، اس چیز کو سکھانے کے لیے، میرا شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مجھے زیچہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو، اس کی اسٹڈی کرو، اس کی ریڈنگ کرو، اور اس میں دیکھو کہ سٹارز کی کیا پاور ہے۔ یعنی کہ وہ مجھے چاہتے تھے کہ میں پریڈکشن کروں۔ اور سب سے پہلا اسٹرالوجی میں ایک نقطہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سٹارز کے ساتھ کھیلنا ہے، سٹارز کی پلیسمنٹ کو دیکھنا ہے، اس کی پاورز کو دیکھنا ہے، اس کے زوڈک سائنس کو دیکھنا ہے۔ تو پھر اس کو دیکھنا ہے کہ کیا کہاں ہے، کس طرح ہے، اور اس کو سیکھنے میں جتنے مدارج اور جتنا ٹائم لگتا ہے، اور اتنی میں راتوں کو جاگ کے اس کو میں اپنی دلچسپی سے، بڑی کیوریوسٹی سے اس کو سیکھتی تھی۔ وہ میں جانتی ہوں، یا پھر میری وہ محنت کے وہ لمحات اور وہ راتیں کہ میں نے لیٹ سے کہ میں نے میرا صبح کوئی ایگزام ہوتا تھا، اور وہ مجھے ایزی لگنا، وہ بکس میں نے ایک طرف رکھنی، اور اس کو بیٹھ کے مجھے میرے فادر نے یہ زیچہ دیا ہوا ہے، چلو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تجسس کیا تھا میرا اسٹرالوجی سیکھنے کا؟ صرف یہ کہ منگل یعنی کہ مریخ ستارہ غلط جگہ پہ آ جائے تو اس کی شادی لیٹ ہوتی ہے۔ میں نے اپنے فادر سے کسی ٹائم یہ بات سن لی کہ منگلیک لوگوں کی، یا منگلیک کنڈلی یا منگلیک زیچہ والوں کی شادی میں ڈیلیز ہوتے ہیں، ہرڈلز ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز بیوگی، وڈوہڈ اور ڈائیورس وغیرہ، اور مس ایپ ہو جاتا ہے، مطلب اس کی جو میرڈ لائف ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، تو آفٹر بھی اور بیفور بھی۔ تو اس کے کچھ ریمیڈیز اور کچھ وہ ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ تو مجھے یہ میرا تجسس تھا کہ میں دیکھوں۔ پھر میں سوچتی تھی کہ زیچے کو پڑھا کیسے جاتا ہے، کیسے اس کو دیکھ کے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا ایسا ہے، اس کا ایسا ہے، اور اس کو آگے پریڈکشن پیش گوئی کس طرح کی جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے باقاعدہ اس کو سیکھنے کے لیے مریخ یعنی کہ میرا موٹیویشن تھا، تو اس کو سیکھنے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتایا کریں، میں آپ کو بتایا کروں گی، میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کیا کروں گی۔ تو آج بڑی چیزیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی، بڑی گڈ موڈ ہو رہی تھی کہ کس چیز کو لے کے میں آگے چلوں، اور ڈیلی بیسس پہ میں آپ کو بہت دلچسپی سے اس چیز کو، اصل چیز میرا جو ایم ہے وہ ہے آپ لوگوں میں اس کی تعلیم دینا اور اس کو سکھانا، اور پھر میں یہاں تک پہنچ جاؤں، میرا اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا ساتھ دے کہ ہر ایک کو اس کے زوڈکس سائنز اور سٹارز کی ہاؤ نو ہو جائے، سمجھ آ جائے، اور وہ اپنا اچھا برا وقت سے پہلے یا قبل از وقت اس کی ایک پیشگوئی ہے نا، جیسے فورکاسٹ ہم اپنے موسموں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں دے سکتی ہیں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ علم کی ترویج دوں، زیادہ سے زیادہ اس کو اسپریڈ کروں، اور آپ لوگوں میں اور لوگوں میں بھی شعور آ جائے۔
تو بات ہو رہی تھی ان کے میں نے سیکھنے کی، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ نا ڈیلی بیسس پہ کوئی 1-2 گھنٹے یا کچھ مجھے لیسن دیا کریں. تو انہوں نے یہ پھر طریقہ کار اپنایا تھا کہ وہ مجھے اپنے کلائنٹس کا، یا جس طرح بھی میں نے آپ کو شروع کی جیسے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ اس زمانے میں ڈاک آتی تھی بہت ارلیز میں نا 80s میں، تو وہ ان کے لیٹرز اور خط وغیرہ ہم پڑھتے تھے اور اس میں ان کے سوالات کے جوابات دیتے تھے. تو انہوں نے مجھے اٹ واز 90s جب کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اس وقت میں اپنے ماسٹر لیول میں یعنی کہ اپنا 6th ایئر کمپلیٹ کر رہی تھی، لاسٹ ایئر تھا میرا ماسٹرز کا. تو مجھے شوق ہوا مریخ کے لیے، تو میں نے منگلیک کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے لا کے 1 بائی 1 ایک ایک کر کے زیچہ دینا. تو آج چونکہ میں زیچے کے اوپر ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کروں. تو کچھ میں نے اپنے تجربات اور اپنے مشاہدے اور اپنی اس چیز کو آپ لوگوں کو دلچسپی دینے کے لیے میں نے آپ سے بڑی پرسنل یہ چیزیں کچھ شیئر کی ہیں، اور مجھے اچھا بھی لگا، اور میں ان یادوں میں، ان چیزوں میں کھو گئی. تو وہ مجھے سکھاتے تھے اس طرح، اور اس طرح میں سیکھ کے پھر ان کی اس چیز سے میں پروان چڑھی. اور اس میں ذاتی طور پہ میری 1-2 فرینڈس کا، میری کلاس فیلوز کا بھی ہاتھ ہے کہ وہ جو بھی کوئی جہاں کہیں جس کسی کی پیدائش ہونی، انہوں نے مجھے فوراً ان کی ڈیٹ آف برتھ لے کے آنی، اور انہوں نے اس وقت سے زیچہ کاسٹ کیا، اور اس حساب سے میرے مور دین 200-300 زیچے ہوتے رہے، اور اس سے میں سیکھتی رہی. تو آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ایک زیچے کی لائف پریڈکشن کرنا. یعنی کہ میں آپ کو زیچے کی فورکاسٹ بتاتی ہوں کہ اس میں کس کس ہاؤس میں کیا کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے پریڈکٹ کیا جاتا ہے. اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ آج نہیں کل میرا ایک کینیڈا سے میرا ایک ریفر کیا کسی نے، تو وہاں سے میری ایک ذاتی طور پہ میں نے ان سے اجازت دی ہے، بلکہ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے میم میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ میرے زیچے کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں، کچھ نظر ڈالیں، اور اس کو بے شک آپ پبلکلی اس کو بتائیں. تو میں نے کہا کچھ آپ لوگوں کو بھی سمجھ ہو جائے گی، اور کچھ میں اپنے اور اس علم میں آپ کو کچھ تجربات اور کچھ اپنی ذاتی جو اور بھی چیزیں، کیونکہ میں بھی ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہوں. بے شک مجھے 25-26 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں اور اس علم کو سیکھے ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، تو بہتر ہے. اس سے بھی زیادہ تقریباً مجھے 32 ایئرز ہو گئے ہیں اس کو پریکٹس کرتے ہوئے اور اس کو سیکھتے ہوئے. تو ابھی بھی میں کہتی ہوں میں تشنا ہوں. تو مجھے اس کلائنٹ نے بھرپور اسرار سے اس نے کہا کہ نہیں، آپ اس زیچے کو ڈسکس کریں اور مجھے بتائیں. تھوڑی سی اس میں کوئی ایک سیڈ اور اس قسم کی ٹریجک بات نکلی، تو میں تھوڑی سی، ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، تو جب ایک زیچہ پڑھتی ہوں تو میں اس کے بارے میں بہت سوچ بچار سے دوسرے کلائنٹ کو سمجھانا پڑتا ہے. بڑے گٹس ہونے چاہیے، اور آپ نے دیکھیں ان کی لائف پریڈکشن دینی ہے، اور اس میں لازمی بات ہے نیگیٹیو بھی باتیں ہوتی ہیں، پازیٹیو بھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں نہیں بتائی جانے والی ہوتی. تو اس کو ہم لوگ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، اور اس کو ریمیڈیز میں اس کو چیز کو ڈال کے تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کے طور پر اس کا مطلب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں. تو وہ لڑکی ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ میں آپ کو بتا دوں 16 جنوری 1987. تو اس کے لیے اس نے مجھے جسٹ اتنا کہا کہ میم میری شادی کا مسئلہ ہے، تو میری شادی میں ڈیلیز ہیں. میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ جسٹ مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ اور یہی بتا دیا کریں کہ یہ اس کو آپ دیکھیں، اور میم اس کو آپ کس نظر سے دیکھنا چاہتی ہیں. مجھے پاسٹ، کرنٹ، فیوچر کا انہوں نے نہیں کہنا ہوتا، اور میں اپنے زیچے کو اس کو کھلی طریقے سے ایلیبریٹ کرتی ہوں، اس طرح کہ اس کے ہاؤسز، اسینڈنٹ اور سب اپنی جو ہماری زندگی ان 12 زوڈک کے گرد گھومتی ہے، اور یہی ہاؤسز ہماری پوری زندگی کے جتنے بھی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو یہ 12 زوڈک ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ہماری پوری زندگی کی ایک سکیچ ہے، اور پوری زندگی کا ایک جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کو یہ لے کر چلتے ہیں. تو بات میں کر رہی تھی اس لڑکی کا XYZ، نام نہیں میں بتانا چاہتی آپ کو. تو اس نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی، تو میں نے زیچہ کاسٹ کیا.
سب سے پہلے میں نے اس کی اسینڈنٹ دیکھا، اسینڈنٹ سے میں نے اس کو دیکھا. میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں، اور اس کو میں کس طرح جج کر کے اس کو میں نے بتایا کہ یہ جی آپ کی کوالٹیز، آپ کی خوبیاں آپ کے اپنے پیرنٹس میں فادر سے ملتی ہیں، میل جینڈر سے آپ کی کوالٹیز ملتی ہیں، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ آپ کے دادا ہوں، یا چاہے وہ آپ کی جو جتنی بھی نسل ہے ان سے. اس نے کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میری ایسے ہی پرسنالٹی ہے. بول چال کا، گفتگو کا انداز میں نے اسے بتایا، اس کی پلیسمنٹ کے، اسینڈنٹ کے سٹار کو دیکھ کے کہ وہ کس جگہ پہ اس کی پاور ہے اور کس ہاؤس میں وہ آکوپائی ہو کے بیٹھا ہے. وہ جناب بنا جوپیٹر. جوپیٹر اس کے 3rd ہاؤس میں بیٹھا ہے. اس کے ذہنی معاملات، اس کی کمیونیکیشن آواز میں، سب کچھ اس کی گفتگو میں سب کچھ جام نظر آیا. اب ہم نے دیکھنا تھا کہ اس کی کتنے اور سٹار سے اچھی اسپیکٹ سے دوستی کے تھے کہ دشمنی کے تھے، اور کتنے نمبرز دیکھتے ہیں ہم، کتنے سٹارز دوستی کی نظر دیکھ رہے ہیں اور کتنے سٹارز اس کو مینیفک یعنی کہ بری نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ کی پرسنالٹی اوور آل سوبر ہے، سنجیدہ ہے، اور آپ اپنے ذہن کو تعلیمی نظر سے یعنی کہ پڑھے لکھے باشعور نظر سے دیکھتے ہیں. بے شک آپ کسی بھی گھر میں XYZ جس لیول میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کا ذہن مجھے یہ کہہ رہا ہے. اس نے بولا یس. پھر میں نے اس کی مالی معاملات کو دیکھے، 2nd ہاؤس کی طرف آئی. وہاں پہ مجھے اس کا مرکری اور سن نظر آیا، اور وہ کیپریکون میں تھا. میں نے کہا کہ یہ کیپریکون میں آپ کا مرکری اور سن ہے، آپ کو دولت کے معاملات دونوں فگر سے، آپ کے جو پیرنٹ کا، باپ کا، اور آکوپیشن کا جو ہاؤس ہے وہ مرکری ہے، وہ آپ کو دوسرے ہاؤس میں، منی میٹرز میں، منی کے ہاؤس میں بیٹھ گیا ہے. تو وہ میں نے آپ کو باپ سے زیادہ امداد ہوگی، اور جینڈر سے آپ لوگ زیادہ اس طرح کرو گے آپ کے ساتھ، اور آپ نے جہاں پہ بھی کام کرنا ہے آپ کو میل ممبر زیادہ ملیں گے. اس نے بولا یس میں جاب کرتی ہوں. جاب کا میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کا جو کہ اس میں ایک اچھے ستاروں کی پوزیشن ہے، تو آپ جاب کرتی رہو گی، اور ابھی بھی کرتی. اس نے بولا یس. سب سے دوسری چیز جو میں نے دیکھی، میں نے اس کا 4تھ ہاؤس دیکھا، جس کو ہم کہتے ہیں ہاؤس ہوم سے ریلیٹڈ، پیس آف ہاؤس، پیس آف مائنڈ، پیس آف یعنی کہ کمفرٹس، لگزریس. اس میں نے دیکھا، اس میں اس کا مریخ، ستارہ مریخ راہو کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، اور شیڈو میں پڑ گیا، اور پائسز میں آ کے بیٹھ گیا، یعنی کہ ڈبل باڈیڈ میں. جب ہم میں آگے آپ کو تھوڑا سا اور بتاؤں گی، تو پائسز کے جو ہیں اس کو ہم، یہ پائسز اگر ہم کاؤنٹنگ کریں تو یہاں پہ آتا ہے. تو اس کو ہم فکس کہیں گے، اس کو ہم موویبل کہیں گے، اس کو ہم فکس کہیں گے، اور اس کو ہم ڈبل باڈیڈ کہیں گے، یعنی کہ یہ دونوں طرف چلتا ہے. سب سے پہلے انڈیکیشن یہ ہوئی کہ اس کی 2 شادیاں ہوں گی. انڈیکیشن میں نے اس کو دے دی. 4تھ ہاؤس میں نے آپ کو اپنے منگلیک کی رپورٹ میں، جس کو آپ لوگوں نے کافی ایڈمائر کیا ہے، اور اس میں کافی کلائنٹس میرے منگلیک کے ورڈ سے بہت یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ منگلیک کیا ہوتا ہے ایز سچ. میں نے مارس کی پوزیشن، مارس کی سچویشن بتائی تھی، کیسے پازیٹیو ہوتا ہے، اور جس ہاؤس میں ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. تو ان کے ویسے بھی 4تھ میں، پھر پائسز میں، پھر پائسز کا ہم نے دیکھا کہ وہ جوپیٹر اس کے بالکل پیچھے پچھلے ہاؤس میں. تو میں نے ان کو یہ پریڈکٹ کیا کہ آپ کی 2 شادیاں ہوں گی، یا تو آپ کی بہت ارلی میں شادی یا منگنی یا انگیجمنٹ ہو کے ٹوٹ گئی ہے، بریک ہو گیا ہے. اس نے بولا یس. میں نے کہا یہ ہوگا. اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ آپ کی ریلیٹیوز میں ہوگی. وہ میں نے کیوں کہا، کیونکہ اس کا 7th ہاؤس مرکری اس کے اپنے ہاؤس کے، اپنے یعنی کہ اپنی پرسنالٹی کے ارد گرد تھا، اور اتنی ڈگریز میں تھا. میں نے اسے بولا کہ آپ کے ہاؤس یعنی کہ آپ کے 2nd کزن یا آپ کی فیملی یا کسی بھی ریلیشن سے آپ کی شادی ہوگی، بٹ ٹریجڈی بھی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کی کافی ایج کے بعد 30 یا 32 کراس کریں گی تو اس کے بعد شادی ہوگی. انہوں نے بولا کہ جی میری فرسٹ میرج جو ہوئی، نکاح ہوا 18 ایئرس میں، تو اس کے بعد میرا نکاح ٹوٹ گیا. تب میں ڈیسپریٹ ہو گئی، اور اس کے بعد کافی رشتے آتے رہے 25 سال کے بعد. لیکن اب میں 33 34 کی ہو گئی ہوں، لیکن رشتہ ابھی تک نہیں آ رہا.
اور سیٹل نہیں ہو رہا, آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. میں نے کیا کہا کہ میں آپ کو اس مارس کا, اس منگلیک کا ٹریٹمنٹ یا اس کی ریمیڈیز بتاؤں گی, کیونکہ یہ چیز قدرتاً آپ کے اندر یہ چیز خرابی آپ کو کر رہی ہے, اور جب تک اس کی مناسب قسم کی ریمیڈیز یا اپاؤ یا اس کو صدقات کے ذریعے اس چیز کو دور نہیں کیا جائے گا, یہ اسٹل ویسے رہے گی. تو اس کو آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. میں یہاں پہ ایک اور بات کروں, اکثر میرے پاس کلائنٹس یا پیشنٹس آتی ہیں تو ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہماری شادی میں لوگوں نے کہا ہے, یا جہاں جو بھی وہ جاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ جی بندش نظر آ رہی ہے, کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے, کسی ایسا ہو گیا ہے, کسی نے دشمنی کی بنا پہ یہ کر دیا ہے. بے شک یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہوتی ہوں گی, کیونکہ جادو اور حسد ان چیزوں سے تو ہم بھی منفی نہیں کریں گے, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن میرے کہنے کا آپ کو مطلب یہ ہے, جس مین مقصد سے میں یہاں آپ کے سامنے آج اس چیز کو ایک ڈیبیٹ کے طور پہ کہہ رہی ہوں, کہ اس مین مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لوح تقدیر میں ایک زیچے کی صورت میں, ہم نے آ کے دنیا میں اس چیز کو دیکھ لیا, اس کو ہم زیچہ کہہ دیتے ہیں. جو لوح تقدیر میں آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا وہ انمٹ ہے, اس نے چینج نہیں ہونا. ہاں البتہ دعا اور دوا سے یہ چیزیں کم زیادہ اور کم و بیش, اور پلینٹس کی اچھی پوزیشن, کرنٹ پوزیشن, سچویشن, کیونکہ یہ جو بروج اور ستارے ہیں یہ اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی قیامت تک انہوں نے چلتے رہنا ہے, اور انہوں نے کبھی رکنا نہیں ہے. ہاں وہ ریٹوگریڈ یعنی کہ الٹی رفتار میں چلتے ہیں اور سیدھی رفتار میں چلتے ہیں, بٹ ان کا کام چلتے رہنا ہے. اسی لیے ایک زیچہ اس وقت پیدائش کا تو زیچہ ہے, لیکن اس نے آگے بھی تو چلنا ہے نا اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ. اب بہت بڑی گفتگو ہو جائے گی, تو اس کو ہم شارٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو پھر ایک سکھانے کا عمل آ جائے گا. لیکن آہستہ آہستہ آپ بھی سیکھیے, کیونکہ ہم نے تو اس میں اتنے سال لگا دیے ہیں, تو یہ ایک سٹنگ میں کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ سیکھا جائے. لیکن میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ یہ چیزیں بتاؤں, کیونکہ اس بچی کو بہت تجسس تھا کہ آپ میرے زیچے کے بارے میں روشنی ڈالیں. اچھا, اب اس کے مین ایک چیز تھی کہ اس کا 7 ہاؤس دیکھا, یعنی کہ پارٹنرز کا, شادی کا, شراکت داری کا, اس کے میرٹ ہاؤس کو. تو وہ جا کے اس کے, میں نے جیسے پہلے بولا کہ وہ اس کے اپنی ہاروسکوپ, اپنے زیچے کے, اپنی لگن, اپنی پرسنالٹی کے قریب ہو گیا, یعنی کہ وہ قریب ہے ریلیٹیوز کے اور ان کے. اس لیے میں نے یہ پیش گوئی کی کہ آپ کے ریلیٹیوز میں بھی کوئی ایسی بات ہوگی. اس نے کہا یس. مجھے نہیں پتا کہ پریڈکشنز دینے والے یا جن کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے ہوگا, وہ یہاں تک کہہ دیں کہ جی آپ کی اس طرح بھی ہوگی. بعد میں مجھے کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ علم, غیب کا علم تو اللہ پاک جانتا ہے اور کوئی شک نہیں ہے, تو یہ آپ کیسے کہہ دیتی ہیں, کیا یہ چیزیں غلط ہو گئیں؟ یہ کیلکولیشن ہی ہے جو اتنی بعض اوقات اللہ کے حکم سے اتنی ایکوریسی آ جاتی ہے. یہ میں ان کا ایک جواب دیتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کو بھی, جو اسٹرالوجرز بہن بھائی ہیں, کہ یہ پریڈکشنز دینے کی بھی ایک ٹیکنیک, اور اس میں زیادہ پریکٹس, زیادہ پڑھنا. بیسک میں نے اپنی جتنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو, اپنی تمام قارئین کو, سننے والوں کو میں یہی کہتی رہی ہوں کہ زائچہ اور علم نجوم, اسٹرالوجی ہمیں پریڈکشن کی طرف لے کے جاتی ہے, نہ کہ ہم نے کسی اور طرف میں نے بیٹھ کے یہاں پہ ڈیبیٹ کرنی ہے, میں نے کوئی تقریر کرنی ہے, یا میں نے کوئی نقاد ہوں, یا میں نے کوئی تقریر کرنی ہے. نو, ہم نے پریڈکشن کرنی ہے. اسی زیچے میں, اسی ہاؤس میں رہتے ہوئے ہم نے زیچہ بنانا ہے, اور اسی کے اوپر ہم نے چل کے اس کی پریڈکشن دینی ہے. تو پریڈکشن دینا سب سے بڑا فن اور کمال کا کام ہے, کہ آپ نے اگلے بندے کو مطمئن کرنا ہے, اس کو اندھیرے میں نہیں رکھنا, اس کو اچھا برا ہر چیز سے گائیڈ کرنا ہے. اب اس بچی کو میں نے کہا کہ آپ کی ایج جب تک 36 اور 35 کے قریب نہیں جاتی, آپ کی شادی نہیں ہو سکتی.
उसने मुझे ये भी थोड़ा सा बताया कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, नेक्स्ट ईयर में मेरे कोई ऐसे प्लान्स चल रहे हैं कि एक प्रपोज़ल आया और उन्होंने भी यही कहा कि हम नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 के बाद सोचेंगे। मैंने उसे ये बताया कि आपके कुछ कुछ टाइम यहाँ पे उसके ट्रांजिट की पोजीशन से जो उसके अब करंट चल रहे हैं कि आपकी इस मंथ में इस डेट में एंगेजमेंट या मंगनी हो जाएगी। फिर मुझे लोग ये भी कहते हैं कि आप नाम कैसे आगे बता देती हैं। मैंने कहा आपके अल्फ़ाबेट्स ये होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसका अगर मून स्टार मून ज़ोडिक कैंसेरियन है तो कैंसेरियन के जो फ्रेंड्स या दोस्त सितारे हैं वो किस किस नाम से होते हैं और कहाँ कहाँ उनकी पावर है और किस किस प्लेसमेंट में बैठी हैं, वो उसकी उनकी प्लेसमेंट क्या है। तो उसकी वजह से मैंने इनको नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स बता दिए। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इल्म नजूम सीखें, एस्ट्रोलॉजी सीखें। मेरा बल्कि दिल चाहता है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मोर देन 100 मेरे स्टूडेंट्स हैं और बाकायदा उन्होंने इसको सीखा है और मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इस चीज़ को कोई न्यूमरोलॉजी में लेके चले गए हैं, कोई जेमस्टोन में लेके चले गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे अर्न वेरी वेल। वो अर्न भी कर रहे हैं, वो लोगों को इसी अपने तरीक़ाकार से सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम से भी निकाल रहे हैं, सहजे को पढ़ भी लेते हैं और इनको प्रेडिक्शन आहिस्ता आहिस्ता, प्रेडिक्शन एकदम कोई नहीं दे सकता। प्रेडिक्शन देने में बहुत प्रैक्टिस का और इसमें बहुत ज़्यादा खुबना पड़ता है, क्योंकि एक दिन में या 2 दिन में या 4 साल में या 6 साल में ये चीज़ नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता और प्रैक्टिस से। अब मैं उस बात की तरफ आती हूँ कि मैंने अपने फादर से ज़ैचों को पढ़ना सीखा और फिर मैंने प्रेडिक्शन किया और अगली मीटिंग में, अब अगली सिटिंग में, अगली वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत, सियासी शख्सियत अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, वो है मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, जो कि हमारे इस पाक वतन की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। उनकी डेथ के बारे में मैंने इट वाज 1992 मैंने प्रेडिक्शन दे दी थी कि इनकी मौत इस तरह होगी। मुझे मेरे फादर ने ज़ैचा दिया और ये कहा कि ये देखो ये मेल है कि फ़ीमेल है, और उसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया। मुझे उसकी जो 8th हाउस था इनका, तो मैंने उसके बारे में जिस तरह भी उनकी डेथ का मुझे चीज़ नज़र आई और मैंने सबसे पहली प्रेडिक्शन ही उनकी मौत के बारे में की थी कि ये जब भी इनकी डेथ होगी, इनकी असैसिनेशन और इनकी ऐसे और इनको वेपन से और पब्लिक प्लेस, और मेरा ख्याल है मेरे जितने भी कारइन सुन रहे होंगे, ये मैंने प्राइवेट अपनी मीटिंग्स में अपने बहुत क्लाइंट्स के करीब जो मेरे हैं उनसे ये बात मैंने 20 बार शेयर की हुई है कि मेरी फर्स्ट प्रेडिक्शन, वो प्रेडिक्शन जो थी, मैं उस वक़्त स्टूडेंट थी तो मैंने उस ज़माने में की थी और वो 2007 में जाके पूरी भी हो गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। कोई भी सियासी शख्सियत हो, उलमा कराम हो, कोई भी हो, हमारे लिए बाइसे मुअज़्ज़ज़ हैं, बाइसे मोहतरम हैं और हमें ये आपस में इत्तफ़ाक़ सलूक से रहना चाहिए। मैं एक बात आम तौर पे कहती हूँ कि मैं सियासी प्रेडिक्शंस क्यों नहीं देती बहुत ज़्यादा, कि इसमें मैं एक तो न्यूट्रल हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं एंटी हूँ, मैं हर उस बंदे के साथ हूँ जो अच्छा है। और अच्छी होना, अच्छा होना क्वालिटीज़ सब में होती हैं, बस उनको पॉलिश करना होता है। आप इंसान, आपकी सोच, आपका किरदार, आप खुद अच्छे हैं ना, तो आप अच्छा बना भी सकते हैं। तो इसलिए मैं किसी को ज़ाती तौर पे ना बुरा कहती हूँ ना अच्छा कहती हूँ, बस मुझे इस इल्म के बिना पर अच्छी बुरी प्रेडिक्शन देनी आती हैं। बस वो मेरी एक कम इल्मी है कि उसमें मैं स्टार्स की पोजीशन और सिचुएशन देखते हुए, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, चाहे वो हमारे अपोजिशन लीडर हों, हम उनके बारे में भी इसी तरह बताते हैं। और मेरी कभी भी किसी से लगी लिपटी बात नहीं होगी। जो मुझे स्टार्स अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं, वो उनकी गर्दिश और मदार में जो उनकी पोजीशन नज़र आएगी,
मैं वो एट रैंडम और एब्रप्ट कह देती हूँ। अब इस बच्ची की ट्रेजेडी को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए हमने उसको रेमेडीज़ बताई, उसको सदक़ात बताए, पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर लिमिट के लिए जो चीज़ें हैं उनको बताई, और अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करेगा। और फिर एक मैंने ये बात भी बताई, जाते जाते मैं ये भी कह दूँ कि आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज होगी और कितने अरसे तक रहेगी, और फर्स्ट ये जो भी इश्यूज़ या किड्स आपके जो भी होंगे वो मेल हैं, फीमेल हैं, मुअन्नस ज़्यादा है, मुज़क्कर ज़्यादा है, वट ये पूरी चीज़ जब आप लोगों को भी इसकी समझ आ जाएगी तो हम एक ज़ैचे में पढ़ सकते हैं। बट ट्रेजेडी ये होती है कि एक ख़ास का वैसे तो मर्द औरत की दोनों शायद दोनों की मेंबर्स की शादियों में ट्रेजेडी हो, दोनों के लिए ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी, लेकिन खासकर औरत की ज़िंदगी ख़राब हो जाए या विडो हो जाए या डिवोर्स हो जाए या इस तरह का मिसहैप हो जाए अर्ली एज में, तो खासी प्रॉब्लम और खासी मुश्किलात उसकी ज़िंदगी में आती हैं, और ख़ासकर पेरेंट्स को ज़्यादा इसमें परेशानी होती है। तो अल्लाह सबके लिए खुशियाँ लेके आए, अल्लाह ताला हर एक की तकदीर लोहे तकदीर अच्छी लिख के भेजे, और हर एक मुश्किलात जो यहाँ पे आके इस ज़मीन में आके वो झलते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर करे, और अल्लाह अच्छे ज़ैचे और अच्छी किस्मत के साथ सबको पैदा करे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इस किस्म की वीडियोज़ और आपको इस किस्म का मेरा नॉलेज स्प्रेड करना अच्छा लगेगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बल्कि नई वीडियो तक के लिए देखते हैं कि आप किस मालूमात की तरफ या किस इंफॉर्मेशन की तरफ, कुछ आप लोगों की भी फरमाइशें होती हैं, कुछ मैंने अपने आप को भी देखना होता है। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।